اصل شاہی مشرق و مغرب کے ملکوں میں ہے کیا، یا ہے حرب و ضرب یا ملت کی تائید و رضا؟ لیکن ایک نکتہ میں بتلاتا ہوں اے والا مقام، باج اندوں کے سوا اوروں کو دینا ہے حرام، یا وہ حاکم جس کی منکم کی بنا پر شاں ہو، آیا قرآن جس کی حجت و برہاں ہو، یا جوان مرد جہاں گیر و دار و ترکتاز، مثل سرسر تن خیزو شہر گیرو خویش باس، جنگ کا دن ہو تو اس کی قاہری کشور کشا، صلح کے دن شیوا ہائے دل بری کشور کشا۔ یہ تو ممکن ہے خریدیں ہندو ایران کو، مگر کام شاہی کے لیے آتا نہیں ہے سیم و زر۔ اے جوان باہنر تو جانتا ہے یا نہیں، جام جم دکان شیشہ گر سے مل سکتا نہیں۔ شاہ ہمدان علامہ اقبال کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، مشرق اور مغرب میں بادشاہت کی اصل کیا ہے؟ یہ قوموں کی مرضی سے یا پھر جنگ و جدل سے وجود پاتی ہے، یعنی کوئی قوم اپنی رضا سے کسی کو اپنا بادشاہ بنا لیتی ہے، یا پھر کوئی بادشاہ اپنی قوت سے کسی قوم کو اپنا محکوم بنا لیتا ہے۔ اے بلند مرتبہ شخص علامہ اقبال، میں تجھے واضح طور پر بتاتا ہوں کہ سرکاری محصولات یعنی یہ ٹیکسز وغیرہ کو دو آدمیوں کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یا تو وہ اولا المنکر جس کی شان ہے اور خدا کی یعنی قرآن کریم کی آیات اس سلسلے میں دلیل و برہاں ہے، گویا صاحب اقتدار اہل ایمان ہو، حضور اکرم کا اطاعت گزار ہو اور حضور کے اصولوں کے مطابق حکمرانی کرتا ہو۔ اس سے ہٹ کر جو بھی حکمران اسلامی نظریات سے بیگانہ ہے، اسے حاکم بھی نہیں ماننا چاہیے اور نہ باج دینا چاہیے، یا باج کا حق اس جوان مرد کو دینا چاہیے جو باطل قوتوں کے خلاف طوفانی ہوا کی طرح اٹھے۔ دشمنی کے دن یعنی باطل قوتوں کے خلاف جنگ کے موقع پہ وہ اپنی قاہری سے ملک فتح کرنے والا ہو، اور صلح کے دن یعنی امن کے موقع پر وہ اپنے دلبرانہ طور طریقوں سے لوگوں کے دل جیتنے والا ہو۔ ایران اور ہندوستان کو تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن بادشاہت کسی سے نہیں خریدی جا سکتی، یعنی کوئی بھی ملک دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ جس طرح گلاب سنگھ ڈوگر نے انگریزوں سے کشمیر 75 لاکھ روپے میں خریدا۔ اے باہنر نوجوان یعنی زندہ رود یعنی علامہ اقبال، جامع جمشید کسی شیشے گر کی دکان سے کوئی نہیں خریدتا، گویا اسے طاقت کے بل پہ چھیننا پڑتا ہے۔